سازش سوزش جو ہیں وہ تگڑا بندہ جو ہے نا ماڑے کے بارے میں اب جارا سازش کرے گا کوڈو کے خلاف، یہ نہیں ہے. ہاں پوٹینشیل دیکھ کے امکانات نہیں وہ نظر انداز کرتے. بھٹو سے بھی ان کو کیا خطرہ تھا. یہ احمد علی ہیں جی، بیریا ٹاؤن کراچی سے. آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اس تناظر میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالا جانا ہماری اندرونی سیاسی لڑائی ہے، یا واقعی امریکہ نے عمران کو خطرہ سمجھ کے اس کی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا؟ دیکھیں احمد علی صاحب، جو میرا تھیسس ہے میں اس پہ بات کروں گا. اوقات تو ہماری ہے کچھ نہیں، ان کے دیے ہوئے قرضوں پہ بھیک پہ، یا ان کے چمچوں کے دیے ہوئے قرضوں اور بھیک پہ. میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلحہ ہم نے کوئی جدید خریدنا ہے، ہمیں ان سے خریدنا ہے، ظاہر ہے. باقی تو بیچارے ہمارے جو برادر اسلامی ہیں وہ تو خود ان کے خریدار ہیں ان کی چیزوں کے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ان کے بارے میں نہیں ہے جس میں ان کو یہ پوٹینشیل نظر آتا ہو کہ یہ کل ہمارے لیے تھریٹ بن سکتا ہے، یہ ملک کو وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں یہ ملک کشکول توڑ دے اور پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری کی سطح پہ بات کر سکے. بات میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے. ہمارے خلاف سازش کسی نے کیا کر، ہمیں کوئی سازشی چاہیے؟ ہم 12 کروڑ سازشی کافی نہیں ہیں. اس میں جو اللہ کے کو نیک بندے ہوں گے وہ نکال دیں، وہ 1 کروڑ ہوں گے. باقی کون ہے؟ کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، خوشامد کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے دمیں ہلانے والے، یہی ہے نا. تو ایسے ملک کو ظاہر کے خلاف سازش سوزش جو ہیں وہ تگڑا بندہ جو ہے نا ماڑے کے بارے میں اب جارا سازش کرے گا کوڈو کے خلاف، یہ نہیں ہے. ہاں پوٹینشیل دیکھ کے امکانات نہیں وہ نظر انداز کرتے. بھٹو سے بھی ان کو کیا خطرہ تھا. بھٹو کا پاکستان بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہے جنونی سا آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ملک کو وہاں نہ پہنچا دے. دوسری ٹرم کیا، اس کو تو پہلے بھی نصیب نہیں ہوئی. اس سے پہلے اس کے مشیروں نے اعلان کروا دیا، الیکشن ہو گیا، تختہ دار تھا، کہانی ختم ہو گئی. بس اس سے زیادہ نہیں. عمران خان کے جلسے جاری ہیں اور عوام ہر جلسے میں شرکت کو نیکی کا کام سمجھ کے رونق افروز ہو رہے ہیں. دوسری جانب مریم نواز بھی اپنی موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن قیمے کے نانوں اور بریانیوں کے باوجود عوام ان کے جلسوں میں نہ ہونے کے برابر ہی شرکت کر رہے ہیں. اس تلخ حقیقت میں نواز شریف کی صاحبزادی کے لیے کیا سبق موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جاوید خان صاحب کہ یہ وہ کلاس ہے جو سبق سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں اہلیت نہیں ہے، لیکن نہیں، ان کے دماغوں کو اقتدار چڑھا ہوا ہے. ریسنٹلی بھی اس بی بی نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بہترین حکمران، اور پہلے جب وہ پاناما وغیرہ کا چکر چلا وہ کیسز کے دوران کا حکمران خاندان، کون کیا خاندان، یہ کوئی خاندان نہیں ہوتے. جنہوں نے 600 سال سے زیادہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، آٹومنس، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا. یہ جن کے آباء و اجداد کا عثمان غازی وغیرہ جو چل رہے ہیں، یہی دیکھ لو، یہ کچھ بھی نہیں تھے. یہ بیچارے کمی سے لوگ تھے، اللہ نے عروج دیا، اس کے بعد نام و نشان ہی مٹ گیا. میں جب بھی ٹرکی جاتا ہوں، میرے وہاں کچھ ہیں خاص طرح کے لوگ ہیں میرے جاننے والے، تو ان سے کہتا ہوں یار مجھے کوئی بندہ ہی ملا دو آٹومنس کا. سلطنت عثمانیہ کا کوئی یار ٹوٹا پجا شہزادی کوئی میں آج تک تو نہیں ہوں، مجھے ملو ہے ہی کوئی نہیں. ان کو نکال دیا گیا تھا، اور وہ پھر بہت بعد میں کسی نے اجازت دی تو 1-2 آئے تھے. لاسٹ ون وہ اس کا نام بھی ارطغرل تھا. وہ تو کافی میوزیم وغیرہ میں قطار میں کھڑا ہو کے ٹکٹ لیتا تھا اور اپنے آباء و اجداد، ہی واز بورن دیئر. یہ کئی سال پرانی بات ہے. یہاں کے اخباروں میں شاید بھی وہ ٹکٹ لے کے اپنے محلات کی سیر کیا کرتا تھا. اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا.
یہ سبق سیکھنے والی نسلیں نہیں ہیں. مغلز کہاں گئے؟ ہنسی آتی ہے آج جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی میں مغل ہوں، تو بندے دل میں ہنستے ہیں، اندر ہی اندر مسکراتے ہیں کہ یہ لوہار تر خان ہوگا، چونکہ ان کو نیچ کاموں میں جانا پڑا تھا. یہ ایوی نہیں ہے یہ تاثر کہ جو مغل کہلاتا ہے وہ اوریجنلی کو لوہار تر خان ہوگا، چونکہ ان کو جانے بچانے کے لیے گھٹیا قسم کے کام اس میں بھی پکڑے جاتے تھے. پھر مزید شروع میں انہوں نے قرآن پاک کا درس دینا شروع کیا، پھر انہوں نے کوئی شمشیر زنی وغیرہ سکھانے کا، وہ پھر گھبرا کے پھر یہ بہت ہی گھٹیا کاموں میں چلے گئے تاکہ یہ ٹریس نہ ہو سکیں. باقی جلسے اور کہتے ہیں عمران کے جلسے ایسے پر وہ لوگوں کو اور نفرت ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا احمق سمجھتے ہیں، ہمیں کتنا گھٹیا اور معمولی سمجھتے ہیں. سر عام ہے بھائی، یہ وہ زمانے تو ہیں نہیں، یہ یوب خان والے یا اس سے پہلے کا دور تو ہے نہیں. صاف نظر آ رہا ہے، سیل فون ہر ایک کی جیب میں ہے. دنیا میں وہ ادارے موجود ہیں جو بتا دیتے ہیں تعداد کتنی تھی. وہ سائنٹیفک طریقہ ہے ان کے بتانے کا، مجھے تو اس کی تفصیل نہیں پتہ. لیکن یہ ڈھیٹوں کی طرح 10 12 ہزار 15 ہزار مطلب بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بارے میں اوپینین مزید خراب اور گندی ہوگی. بہرحال اکرم علی ہیں جی بنو سے، وہ کہتے ہیں عوامی جذبات اور رائے عامہ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار اگر عمران خان نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہو اگر عمران خان الیکٹیبلز اور سرمایہ داروں کی بجائے اس بار ملک بھر سے پڑھے لکھے اور قابل نوجوانوں کو ٹکٹ دیں. اور کیا یہ حقیقی جمہوریت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کھمبے کو ٹکٹ دیں اور وہ کامیاب ہو جائے، یہ بیسیکلی عوام کے لیے گالی ہے، قطن نہیں. دیکھو کس کو ٹکٹ دیا، اور الیکٹیبلز میں بھی 2 4 5% اچھے لوگ ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ فلاں میں سے نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ جو جنون ہیں، محنتی ہیں، بددیانت نہیں ہیں، جن کی ساکھ اچھی ہے، جو ساتھ نبھانا جانتے ہیں، جو بے وفائی نہیں کرتے، وائی ناٹ. باقی یہ بھٹو نے بھی کیا تھا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بھٹو کے بارے یہ بھٹو کے زمانے میں یہ جملہ مشہور ہوا تھا کہ بھٹو نے جی کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے دیا تو وہ جیت گیا. اور یہ تو توہین ہے عوام کی، ایسا نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بندہ ایویلیویٹ کریں. آپ بازار میں جب کچھ لینے جاتے ہو 2 ٹکے کا سامان ہوتا ہے، آپ نے کو 2 4 10 جوڑے لینے ہیں، کوئی جوتوں کے یا کپڑوں کے یا کچھ اور، یا کچھ سبزی دیکھنی ہے، کوئی پھل دیکھنا ہے یا جیولری جو بھی، تو آپ چھان پھٹک کرتے ہو. یار آپ نے اپنا مستقبل ایک بندے کے سپرد کرنا ہے تو آپ وہ کھمبے کو دے دو، یہ کیا بات؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کینڈیڈیٹ اچھا ہے، بدنام نہیں ہے، بدنام ہونا بھی برا ہے. وجہ جو آدمی اپنے نام کی اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کے ووٹ کی کیسے کرے گا؟ کھمبا شمبا نہیں. یہ بھٹو نے بھی کیا تھا کھمبے کو، لوگوں نے پاگلوں کی طرح ڈال دیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میں نے کہا نا شاپنگ کرنے جاتے ہو، آپ نے کتابیں لینی ہیں تو پوری دکان آپ کھنگالتے ہو تو خریدنی آپ نے 5 یا 4 یا 6 کتابیں ہوتی ہیں. اس طرح نہیں ہے. یہ بھی شاپنگ ہے. یہ نون لیگ کا ہے بھائی، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایٹم کام کا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر بھی اچھا ہے، بندہ بھی اچھا ہے، اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو ہوئی بات. اب یہ تو نہیں یہ ایٹیچیوڈ کہ جی کھمبے کو بھی ووٹ دیں، یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں. مہذب قوموں میں اس طرح کا ایکسپریشن جو ہے وہ جچتا نہیں ہے.